سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا طوفانی وظیفہ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک دن پڑھ لیں، قیمتی سے قیمتی سی چیز بھی اللہ پاک عطا کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار رستے رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کو قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی نفل نمازوں اور عبادت کے ذریعے، اور کبھی قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ایسی روحانی طاقت رکھ دیتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت میں ایک الگ روحانی راز پوشیدہ ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جن کے ذریعے بندے کو خصوصی کرب، روحانی طاقت، دلی سکون اور حاجات کی فوری تکمیل عطا ہوتی ہے۔ انہی صورتوں میں وہ دو نہایت ہی اہم، جامعہ اور بابرکت صورتیں شامل ہیں، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی دو صورتوں کا ایسی طوفانی وظیفہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھنے سے قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان دونوں صورتوں کو اگر فجر کی نماز کے بعد خلوص دل کے ساتھ صرف ایک دن پڑھ لیا جائے تو ایسی روحانی کیفیت اور اثر ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ حقیقتاً ایک طوفانی وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت و کوثر کا اظہار ہے۔ جب بندہ اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر بندے پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک ناظرین، اسلامی تعلیمات میں دعاؤں اور وظائف کی ایک طویل روایت رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، مختلف صورتوں کا ورد، مسنون دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذکار میں شامل ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ایک مگر مغنویت اور روحانی طاقت میں انتہائی جامع اور عظیم سورہ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی، انعام اور عظمت عطا کیا گیا۔ یہ صورت ہر اس شخص کے لیے روحانی سکون، عزت، رزق، دشمن سے نجات اور خیر و برکت کا خزانہ ہے جو اسے ایمان و اخلاص سے تلاوت کرے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی بلند ترین گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ نے اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید و اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کرے۔ انحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ ہی کے لیے ہوں، نہ کسی کے اور نہ کسی کے نام پر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جیسے بھی اللہ چاہے اس کے عزت، مال و دولت، اولاد اور دین میں خیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت ملتی ہے اور دشمنوں کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آج بھی جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ صورت نبی سے محبت کا درس دیتی ہے، جو نبی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بندہ اخلاص سے نماز ادا کرے اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرے، اس پر اللہ کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ صورت نیت کی پاکیزگی کی تربیت دیتی ہے اور وظائف میں نیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ روحانی عملیات اور وظائف میں سورہ کوثر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ صورت مختصر ہے مگر اس کا ورد کرنے والے کو خیرات کا دریا نصیب ہوتا ہے۔ اس صورت کو رزق میں برکت، دشمنوں سے نجات، عزت و وقار، محبت میں اضافہ اور دل کی بے چینی کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص اس صورت کو روزانہ یا کسی وقت مثلا فجر کے بعد مخصوص تعداد میں پڑھے گا، وہ خود دیکھے گا کہ اس کے رزق میں کشادگی، معاملات میں آسانی اور دل میں عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ اگرچہ سورہ کوثر سے متعلق مخصوص فضائل کی روایت کم ہے، لیکن قرآن کی اس صورت کا تعلق چونکہ خیر کثیر
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہے، اسی لیے اہل علم و مشائخ نے اس کی تلاوت کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں آیا ہے کہ جس نے سورہ کوثر کو رزق کے لیے 129 مرتبہ صبح کے وقت پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غیب سے عطا فرمایا۔ یہ روحانی راز ایسے ہیں جو صدیوں کے تجربے سے منتقل ہوتے ہیں، اور ان کی تاثیر آج بھی وہی ہے جو صدیوں پہلے تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دن و رات کے لمحات کو یکساں نہیں بنایا۔ کچھ اوقات میں دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کی گئی عبادت اور تلاوت اللہ کے دربار میں فوراً پہنچتی ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم اور بابرکت وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ یہ وقت مخصوص دن کی ابتدا نہیں بلکہ روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور باطنی زندگی کی کامیابی کا سنہری آغاز ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث اور بزرگان دین نے فجر کے بعد ذکر، تلاوت اور وظائف کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا یقیناً مشہود ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کی گئی تلاوت اللہ کو کے خاص فرشتے سنتے ہیں، اور یہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز کے بعد پڑھا، پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ یہ عظیم عالیشان حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ فجر کے بعد گزرتا وقت صرف تسبیحات کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ حج جیسا روحانی مقام بھی عطا کرتا ہے۔ فجر کے بعد کیا جانے والا عمل دن بھر کے رزق، خیر، کامیابی اور فیصلوں کو برکت بخشتا ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بھر اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت نیک روحوں، فرشتوں اور نورانی مخلوق کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس وقت کی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور دل پر روحانیت کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ فجر کے وقت آنکھ کا کھلنا، نماز ادا کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا دل سچا اور خالص ہے۔ اللہ ایسے مخلص دلوں کو عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ وقت ایسا ہے جب شیطان سب سے کمزور ہوتا ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد ذکر کرتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ وقت حسد، نظر بد، جادو اور دیگر روحانی نقصانات سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 2 صورتوں کا عمل کس ترتیب اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے الحمدللہ الحمدللہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنی حاجات، جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ پر رحم فرمائیں گے، آپ پر کرم فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ ناظرین، یہ وظیفہ ایک روحانی راز ہے۔ اس کے ذریعے صرف دنیا نہیں آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وسیلے سے بندے کی پکار کو فوراً سنتا ہے، بشرطیہ پکارنے والا سچا، نیت خالص اور دل عاجز ہو۔ جو شخص فرض کے بعد خالص نیت اور کامل یقین سے دن میں یہ عمل کرتا ہے، وہ الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ رب کائنات کے سامنے اپنا دل رکھ دیتا ہے، اور اللہ کبھی بھی سچے دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس سے رزق میں اضافہ، حاجت روائی، دل کا سکون، دشمنوں سے نجات، اللہ کی خاص عطا حاصل ہوتی ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔